آخر یہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں جی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. وجہ جی ہاں اب ذمہ دار چہرے میں بڑا قیمتی راز واللہ با حسین میں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں انتہائی قیمتی راز میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا. جی میرے پیچھے بڑا خوش عقیدہ ذاکر بیٹھا ہوا ہے, بڑے مالک کا بڑا کمال عقیدہ رکھتا ہے. یہ آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہے, ہر مذہب کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل چھپی ہوتی ہے. بے شک بے شک یار آپ اتنا سوچیں کہ عیسائی پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں, جی جی ہر علم کی وہ گہرائی میں چلے گئے, چلے گئے جی آخر انہوں نے اپنے مذہب کو بھی تو پڑھا ہے نا. جی ہاں کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا جی جی کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھے. جی اس وجہ کو میں نے پایا جی جب میں جیل میں تھا. جی جس سزائے موت کی کوٹری میں بند تھا جی اس کے ساتھ والی کوٹری میں ایک عیسائی رہتا تھا. جی وہ عیسائیوں کا پادری تھا. جی اسے 16-17 سال ہو گئے تھے مسلسل جیل میں. جی وہ 24 گھنٹوں میں 17 یا 18 گھنٹے مسلسل بائبل پڑھتا تھا, جی جی انجیل پڑھتا تھا. جی اسے زبانی یاد تھی. یاد ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر نہیں سکتے تھے, اپنی اپنی کوٹری میں تھے, آواز کا رشتہ تھا. جی 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 اس سے میں نے وجہ پوچھی کہ آخر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو. جی اس نے مجھے وجہ بتائی. اب وہ وجہ انجیل میں لکھی ہوئی ہے. جی جی جیسے ہمارے ہاں قرآن میں سورتیں ہیں, جی یہ سورہ جو ہے یہ آل عمران ہے, یہ سورہ بقرہ ہے, یہ یاسین ہے. اس طرح انجیل میں باب ہے. باب ہیں جی جی بے شک انجیل میں ایک باب ہے جسے کہتے ہیں متی کی انجیل. جی اس میں وہ راز لکھا ہوا ہے جو راز عیسائی مذہب کا عقیدہ ہے. جی جی اب میں اس کو پہلے لفظ پڑھوں گا تاکہ یہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے اگر کہیں تک بات پہنچے اور وہ کوئی لفظ ڈھونڈے تو وہی لفظ ملیں جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں. حق بھی ہے ٹھیک. حق بھی ہے اس کی میں وضاحت میں آپ کو جب وضاحت کروں گا میں بتا دوں گا کہ یہ انجیل کے نہیں, میں یہ وضاحت کر رہا ہوں. اس میں متی کی انجیل میں لکھا ہوا کہ خدا وند یسوع مسیح, جی میں وضاحت کر دیتا ہوں, یعنی کہ حضرت عیسیٰ جی زندان میں تھے. جی جب انہیں زندان میں رکھا, صبح سولی لٹکایا جانا تھا. جی جی 12 حواری جو تھے جناب عیسیٰ کے نائب, وہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. صبح حضرت عیسیٰ کو سولی لٹکا. اس منظر کو بائبل بند کر رہی ہے. وہ کہتے خدا بند یسوع مسیح زندان میں تھا جی اور خدا بند یسوع مسیح پکار 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 3 دفعہ لفظ ہے کہ کہہ رہا تھا, پکار 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 کے کہہ رہا تھا, ایلی ایلی لما شبقتنی, ایلی ایلی لما شبقتنی. یہ جو جملہ میں نے پڑھا یہ عبرانی زبان کا جملہ ہے. عبرانی بے شک اس سے اردو میں پڑھیں تو یا علی مدد بنتا ہے, عربی میں پڑھیں تو ناد علی بنتا ہے. اب کیونکہ عیسائیوں کو نہیں پتا, عیسائیوں نے نہج البلاغہ کو نہیں پڑھا. میرے مالک علی فرماتے میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے. آیا انا ایلیائے, انا ایلیائے فی الانجیل. مولا کا خطبہ ہے, مولا فرماتے میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے. اب عیسیٰ کیا کہہ رہے تھے, ایلی ایلی لما شبقتنی. عبرانی زبان میں عیسیٰ اس جملے کو دہرا رہے تھے. یا متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ ناگہا اچانک ایک نور زندان میں آیا. راز دینے لگا ہوں میں, راز پڑھنے لگا ہوں. ایک نور زندان میں آیا اور اس نے عیسیٰ کو اٹھایا اور وہ نور آسمان کی طرف گیا. جب وہ نور آسمان کی طرف جا رہا تو وہ 12 حواری جو دروازے پہ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک نور تیز لائٹ آئی ہے اور اس نے عیسیٰ کو اٹھا کے جا رہے ہیں. وہ پریشان ہو کے اٹھ کے کھڑے ہوئے. اب متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ حواریوں نے چیخ کے کہا کہ خداوند یسوع مسیح تو کہاں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے میرا باپ لینے آ گیا, مجھے میرا باپ لینے آ گیا. لہذا عیسیٰ چلے گئے. اب عیسیٰ تو چلے گئے, نیچے سے مذہب بننا شروع ہو گیا. 12 حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ جاتے ہوئے ہمیں بتا کے گئے بتا کے گئے کہ انہیں باپ لینے آ گیا. جو لینے آیا تھا وہ اللہ تھا, عیسیٰ جاتا ہوا کہہ گیا باپ لے گیا ہے. اس کا مطلب عیسیٰ بتا گیا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں.
یہیں سے عیسائی مذہب شروع ہو گیا، یہیں سے عیسائیت کی ابتدا ہو گئی۔ کاش عیسائیوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو وہ کبھی بھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے، کیونکہ خدا قرآن میں کہتا مثل عیسیٰ و مثل آدم کمثل خلقہ من تراب، میں تمہیں مثال دیتا ہوں آدم کی اور عیسیٰ کی، کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے۔ جسے عیسائی اللہ سمجھتے تھے وہ نور علی تھا۔ چوتھے آسمان پہ لے جا کے علی نے بٹھا دیا۔ عیسیٰ نے کہا بادشاہ یہاں کیوں بٹھایا؟ فرمایا انتظار کر، انتظار کر، تجھے بھیجوں گا مؤذن بنا کے جب میرا آخری فرد زمانے میں ظہور ظہور ہوگا۔ جی پوری دنیا میں عیسائیت کا راج ہوگا جب بادشاہ عیسیٰ کو لے کے آئیں گے، اور ایک لمحے میں عیسائی یوں پھر کے 12ویں کے قدموں پہ گر جائیں گے۔ آج یہ دنیا میں راج اس لیے کر رہے ہیں، ان کا حکومت اس لیے ختم نہیں ہو رہی، سب سے پہلے 12ویں کے ہاتھ پہ یہ بیعت کر لیں گے، کریں گے جی، کیونکہ یہ اس دلیل پہ قائم ہوں گے کہ ہم عیسیٰ کے انتظار میں، جب عیسیٰ ہی 12ویں کے قدموں پہ سر رکھے گا۔ یعنی کہ عیسائی کامیاب ہو جائیں گے، اور واللہ با حسین کتابوں میں لکھا بدبخت ہوں گے وہ شیعہ جی جو 12ویں کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ مولا آپ کیوں آ گئے جب ہم آپ کا کام کر رہے تھے، آپ کو ضرورت کیا تھی آنے کی؟ اور یہی آوازیں بلند کر کے کہیں گے یہ مہدی نہیں ہے، جی کیونکہ وہ امام کے نائب بنے ہوئے ہوں گے۔ جی اور جملے ہیں پھر کتاب کے، میں کیسے سینے میں محفوظ کر لوں؟ امام ان سے کہیں گے تم نے میری نیابت کا دعویٰ کیا تھا، جی تم کہا کرتے تھے کہ تم میرے نائب ہو۔ نائب امام، امام یہ کہہ کے کہیں گے میں نے عیسیٰ کو آسمان سے زمین پہ بلایا، نائب ہو بلا کے دکھاؤ، میں مردوں کو زندہ کروں گا، نائب ہو تو اٹھا کے دکھاؤ۔ جی ہمارا فقط یہی عقیدہ رہنا چاہیے کہ امام کا نائب معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہو۔ کوئی نہیں ہوگا، بے شک بے شک۔ 12ویں کا انتظار کرو، نظریں ادھر رکھو، جس چیز کے بارے میں تشنگی ہو 12واں پوری کرے گا، لیکن اگر عقیدہ 12ویں پہ قائم، قائم ہو جی، شیعہ ہو 4 چیزیں تسبیح بنا لو، عبادت بنا لو، 4 چیزیں نہ چھوڑنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا، جی حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ یہ 4 چیزیں تم اپنا لو، 12ویں کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، اگر میں نے کہا نہیں چھوڑنا تو اس کا مطلب ہے کہیں سے بھی نہ چھوڑنا، کہیں سے ماتم شبیر نہ چھوڑنا۔ تمہیں حسین کے ماتم کی فضیلت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ کامل الزیارات سے ایک روایت لے کے پڑھتا ہوں، اس میں لکھا جب حسین کا عزادار، کتابوں میں جہاں بھی لفظ آئے گا محبان آل محمد ہوگا، شیعہ ہوگا، یہاں صرف لفظ لکھا ہے حسین کا عزادار۔ عزادار سے مراد ماتمی، رونے والا، حسین کو پرسہ دینے والا۔ جب پہلی رات قبر میں جاتا ہے، اس کے ارد گرد کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ماتمی کو اس کا مقام سنانے لگا، کاش ماتمی اپنے مقام کو سمجھے۔ 40 قبروں سے عذاب اٹھتا ہے۔ وہ 40 صاحبان قبر کہتے ہیں کہ ہماری پیچھے سے کوئی نیکی آئی ہے، عذاب کیوں اٹھا؟ فرشتے دے کے کہتے ہیں کوئی نیکی نہیں آئی، شکر کرو تمہارے قبرستان میں حسین کا ماتمی آ گیا۔